اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو اعضاء کے مہینوں کی آمد کے حوالے سے، یعنی محرم الحرام اور سفر الاحزان، عرض تسلیت و تعزیت پیش کروں گا وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور اس کے بعد عرض تعزیت و تسلیت پیش کروں گا آپ تمام حاضرین کی خدمت میں، اور ہر اس شخص کو تسلیت عرض کروں گا جو میری آواز کو دنیا کے کسی بھی حصے میں سماعت فرما رہے ہیں، اور روایت کے عنوان سے کہ یہ عاشورہ ایک عظیم مصیبت ہے، تاریخ میں ظلم کے حوالے سے اور مصیبت کے حوالے سے اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، اور حتیٰ وارد ہے کہ حور العین نے بہشت میں عزاداری کی، اور میں نے کسی اور موقع پر ایسے حالات نہیں پڑھے۔ اور اس کے علاوہ اہل بحار، اہل سما، اہل عرض، سب نے حضرت کے لیے عزاداری کی ہے۔ بہرحال میں سب کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ خداوند متعال حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، کیونکہ جب تک حضرت کا ظہور نہ ہو جائے والوتر الموتور، تو امام حسین علیہ السلام کے اس غم کے حوالے سے یہ تمام ہونے والے نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کو 1000 سال زندگی ملے اور اس 1000 سال زندگی میں متواتر حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے عنوان سے مطالعہ کرے تاکہ وہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کر سکے، تو اس قدر جتنا روایات اور تاریخ میں اس حوالے سے وارد ہے تو یہ بہرحال نہیں ہو سکے گا۔ میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، اور ابتداً جو ہے وہ ایک جملے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر پروردگار سے درخواست کی، اور وہ درخواست کچھ اس عنوان سے تھی کہ حضرت نے نفرین کی کچھ لوگوں پر۔ اس میں سے جو سب سے پہلا جملہ تھا، فرمایا اللہم مخذل من خذلہ، اللہم مخذل من خذلہ، یعنی پروردگارہ تو اس شخص کے حق میں خذلان کر دے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق میں خذلان کرنے والا ہو۔ اس سے ملتی جلتی ایک تعبیر روز غدیر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شان میں بھی آئی ہے، لیکن وہاں پر اس قسم کا دوسرا جملہ ہے، اللہم انصر من نصرہ وخذل من خذلہ، جہاں روایت میں ہے اسی وقت ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ سبحانہ و تعالی سے اس طریقے سے درخواست کی، اس خدائے وند متعال سے درخواست کی جو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جملہ بھی یہی تھا، فرمایا کہ بار الہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ان کے حوالے سے خذلان کرتے ہیں، تو بھی ان کے حق میں خذلان کر۔ خذلان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو آپ لغت میں دیکھ سکتے ہیں۔ خذلان یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے لیکن نہ کرے، یا وہ شخص جس نے تھوڑی بہت مدد تو کی ہے لیکن وہ اس سے زیادہ مدد کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مدد نہیں کر رہا، بار الہ تو بھی اس کی مدد نہ کر۔ علماء ادب کے نزدیک ان کے بقول خذلان کا معنی جو ہے وہ اس عنوان سے ہے، اور یہ قضیہ حقیقیہ ہے، قضیہ خارجیہ نہیں ہے۔ اگر اس
وقت کو دیکھا جائے تو کس نے امام حسین علیہ السلام کے حق میں ظلم کیا تھا؟ حالانکہ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ واقعہ جب محقق ہو جاتا ہے 60 سال کے بعد۔ البتہ اس سے پہلے جو امام حسین علیہ السلام پر معاویہ اور امثال معاویہ نے جو ظلم کیے تھے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور قضیہ حقیقیہ اسے کہتے ہیں کہ جب بھی موضوع محقق ہو جائے، یہ جو ہے یہ نفرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہے یہ بھی محقق ہو جائے گی۔ اس کا تعلق خاص عاشورہ کے دن سے نہیں ہے، چونکہ یہ جو ہے وہ قضیہ حقیقیہ ہے۔ البتہ روز عاشورہ ایک عظیم خذلان سید شہداء علیہ السلام کے حق میں ہوا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سید شہداء علیہ السلام کے قتل ہونے میں مخالفین کی مدد کی تھی، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی مدد نہیں کی، یہ بھی ایک عظیم خذلان تھا۔ لیکن اصل ظہور یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام قضایا حقیقیہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایک خاص قرینہ موجود ہو جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ ایک جو ہے اس میں سے قضیہ خارجیہ ہو، فقہ کے اول سے لے کر آخر تک آپ جواہر الکلام کو جا کے ملاحظہ فرمائیں، ان قرآن کریم کے آیات کو ملاحظہ کیجیے جن کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے، ان روایات کو مطالعہ کیجیے جن کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے۔ فقہ کے اول سے لے کر آخر تک فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یہ قضیہ حقیقیہ ہے۔ اگر کوئی قضیہ خارجیہ ہو تو اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا بار الہ اس شخص کی مدد نہ کر جو سید شہداء علیہ السلام کی مدد نہ کرے۔ اس میں سے کچھ لوگ وہ ہے کہ جنہوں نے مطلقاً امام کی مدد نہیں کی، یا وہ لوگ ہے کہ جو زیادہ کر سکتے تھے مدد، انہوں نے کم مدد کی ہے، وہ لوگ بھی اسی خذلان کے مصداق میں شمار ہو جائیں گے۔ اللہم اخذل من خذلہ۔ میں نے یہ جملہ حضرت امیر المومنین حضرت فاطمہ زہرا اور باقی ائمہ اطہار علیہم السلام کے شان میں نہیں دیکھا سوائے غدیر کے، اور حتیٰ باقی ائمہ اطہار علیہم السلام کی یا معصومین کی جو ولادت ہے، جس میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ موجود تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے موقع پر موجود تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر بھی موجود تھے، لیکن حضرت نے کسی کے لیے نہیں فرمایا یہ، درحالی کہ ان کے بھی مصائب تھے، ان کی بھی مصیبتیں تھیں، لیکن حضرت نے یہ نہیں فرمایا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں کیا خذلان نہیں ہوا؟ یقیناً بہت زیادہ خذلان حضرت کے حق میں کر چکے ہیں لوگ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حق میں خذلان کیا نہیں ہوا؟ بہت زیادہ خذلان ہو چکا ہے، درحالی کہ حضرت امیر المومنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہما کی مشکل صرف ان چند لوگوں کے ساتھ نہیں تھی۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی سے کہا کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ان کی جرت نہیں تھی کہ یہ تنہا جو ہے ہمارے اوپر ظلم کرتے، اور حضرت امیر المومنین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کی مشکل سینکڑوں کی تعداد میں ان بوڑھے اصحاب رسول اللہ کے ساتھ تھی جو حضرت کے زمانے میں موجود تھے، کہ انہوں نے وہ سب جو ہے وہ اس طرف چلے گئے، انہوں نے خذلان کیا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں خذلان ہوا ہے ان کے حق میں۔ خداوند متعال نے بھی فرمایا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے، اور کچھ ایک اور دوسرا گروہ ہے کہ جو جہنم میں وارد کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہے، اور امتحانات اسی طریقے سے لیے جاتے ہیں۔ ظالم جو ہے وہ پیدا ہو جاتے تھے، 2 4 10 اس سے زیادہ بہت زیادہ تعداد میں ظالمین پیدا ہو جاتے۔ کچھ لوگ پیسوں کی وجہ سے ظلم کرتے تھے، کوئی کسی اور مورد کی وجہ سے ظلم کرتا تھا، اور حتیٰ یہ لوگ جو ہے ان ظالمین کی تائید کیا کرتے تھے۔ اگر تائید بھی نہیں کرتے تھے تو حد اقل اس مظلوم کو خذلان کیا کرتے تھے۔
بس اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اختصاص میں سے، چونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی اور معصوم کے حوالے سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایسا فرمایا، اور اولین جملہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر نفرین کے حوالے سے ہو، اور وہ نفرین بھی اسی طریقے سے ہے کہ اے بار الہ، آپ کی جتنی قدرت ہے اس قدرت کے حوالے سے ان لوگوں کے حق میں خذلان کر کہ جو سید شہداء علیہ السلام کے حق میں خذلان کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ یا تو سید شہداء کی مدد نہیں کرتے، یا اگر کرتے بھی ہے جتنا کر سکتے ہیں اس سے کم مدد کرتے ہیں، اور اگر خدا کسی کا حق میں خذلان کرے تو کیا یہ فقط دنیا کے حد تک رہے گا؟ کاش کی دنیا کے حد تک رہتا، کیونکہ دنیا بالآخر ختم ہونے والی ہے۔ اگر 100 سال بھی ایک آدمی زندہ رہے گا پھر بھی آخر کار ختم ہونا ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ تمام ہونے والی نہیں ہے، چونکہ یہ قضیہ جو ہے قضیہ حقیقیہ ہے، اس کے جو ہے وہ آئندہ میں مصادیق ہوں گے، حتی 100 سال کے بعد بھی اس کے مصادیق ہوں گے، 1000 سال کے بعد بھی اس کے مصادیق ہوں گے، اور حتی 100 سال پہلے بھی اس کے مصادیق تھے۔ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت آج کے اس دور میں کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی، کیونکہ یہ ایک قضیہ حقیقیہ ہے۔ آج کے اس دور میں عاشورہ جو ہے وہ کوئی حقیقی عاشورہ تو نہیں ہے کہ آج پہلی محرم ہو اور امام حسین علیہ السلام رستے میں ہو۔ تقریباً 1400 سال اس واقعے کے گزر چکے ہیں۔ کیا آج کے اس دور میں امام حسین علیہ السلام کو نصرت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج امام حسین علیہ السلام کے حق میں خذلان نہیں کیا جاتا؟ شاعر امام حسین علیہ السلام آج کل کے اس دور میں ضروری ہے، زیارت سے لے کر عزاداری سید شہداء علیہ السلام تک، حتیٰ اس میں سے نوحے پڑھنا یا جتنے بھی شاعر ہے وہ سب کے سب شامل ہے۔ میں نے ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی کہ جس میں شاعر حسینیہ کو تعیین کیا گیا ہو، ضروری بھی نہیں ہے کہ تعیین کیا گیا ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم ایک چیز کے اصل کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے جو فروعات ہے اس کو آپ خود دیکھیں، یعنی اس کے مصادیق کو آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ اگر ہم شاعر کو دیکھیں تو خود شاعری کا بھی کچھ خاص معنی نہیں ہوا ہے، یعنی شرع میں اس کا معنی نہیں ہوا ہے۔ ہاں، عرف میں دیکھنا ہوگا کہ عرف میں جو ہے کس چیز کو شاعرہ کہتے ہیں۔ کتاب جواہر میں اگر آپ غور فرمائے تو ہر ایک حکم کے حتیٰ جو ہے وہ بہت سارے احکام، 10 احکام اس میں موجود ہیں، حتیٰ موضوع کا حکم ہے، اور حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا حکم کیا جاتا ہے، یعنی قانون خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک چیز کو شرع مقدسہ نے تعیین نہ کیا ہو تو اس کا اندازہ جو ہے وہ عرف سے لگایا جائے گا کہ عرف میں اس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں۔ شاعر جمع ہے شاعرہ کا، اور اس کا معنی جو ہے ان کے معنوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو بدن کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اس بال کو شاعرہ کہتے ہیں، اور حتی فقہا بھی یہی فرماتے ہیں کہ غسل اور وضو میں ان بالوں کو بھی دھونا چاہیے، در حالی کہ غسل میں جو ہے وہ بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ جو چھوٹے بال ہیں ان کو دھونا ضروری ہے۔ یہ شاعری کا ایک معنی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کسی چیز کے ساتھ متصل ہو، یعنی ہر وہ چیز جو عرف عام میں اس کو جو ہے وہ شاعرہ یا شاعر کہے گئے ہوں۔ عرف خاص جو ہے اس میں شرط نہیں ہے، یعنی عرف خاص متشرعہ کی شرط نہیں ہے، عرف عام ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کی اس میں تجلیل و تکریم ہونی چاہیے، بس اس چیز کو جو ہے وہ آپ شاعر امام حسین علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہونا چاہیے تھا، چونکہ قضیہ جو ہے قضیہ حقیقیہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ جو آج کل کے اس دور میں سینہ زنی ہوتی ہے یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ یقیناً نہیں تھے، تو کیا پھر آپ اس کو شاعر نہیں کہیں گے؟ یا جو جس طریقے سے زنجیر زنی ہوتی ہے، جو دستہ بنا کے زنجیر زنی ہوتی ہے، یہ کیا ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ نہیں، یہ نہیں تھے۔
تو کیا یہ پھر شاعر نہیں ہے؟ زری ہے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کیا ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمان میں موجود تھی؟ جو زری ہے، زری عربی زبان میں قبر کو کہتے ہیں۔ یہی زری جو اصطلاح میں آج سونے چاندی کی ہے، کسی معصوم کے دور میں یہ اس طریقے سے نہیں تھا۔ کیا جو سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا زری قبہ ہے، اسی طریقے سے حرم کے جو بنا ہوئے ہیں یا صحن کی جو بنا ہوئی ہے، یہ سب چیزیں کیا ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں تھی؟ یقیناً نہیں تھی۔ یہ سب کے سب جو ہے وہ شاعر ہے۔ پس ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز اس زمانے میں ہوگی تو وہ شاعرہ ہوگا، بلکہ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ کیا اس زمانے میں کب کسی وقت میں لوگ اس طریقے سے جو زیارت کے لیے جا رہے تھے ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں بھی جاتے تھے؟ نہیں۔ جہاں تک پائے برہنہ لوگ جاتے ہیں، اس کے لیے ایک خاص دلیل موجود ہے حدیث میں، مخصوصاً بروز عاشور اس کے لیے خاص دلیل ہے جس کو میں عرض کر چکا تھا پہلے، لیکن بہت ساری چیزوں کے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہاں، جیسے مثلاً کالا لباس پہننا ہے تو یہ اس کے حوالے سے دلیل ہے۔ مثلا ائمہ اطہار علیہ السلام میں جیسے امام ہادی علیہ السلام ہے یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے کالے کپڑے پہنے تھے، لیکن بہت ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی۔ بس ہر وہ چیز جو دلالت کرے عرف عام کے حوالے سے، عرف خاص نہیں، عرف متشرعہ نہیں۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کا شرع میں وہ چیز جو ہے وہ حرام نہ ہو، جو اس چیز پر دلالت کرے وہ ہو جائیں گے شاعر۔ اب یہ شاعر جو ہے وہ چاہے کربلا میں ہو یا دوسرے ممالک ہو، اسلامی ممالک، غیر اسلامی ممالک، جہاں کہیں پر بھی ہوں گے وہ شاعر ہی ہوں گے۔ یا جو پہلے زمانے میں ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ یہ چیز جو ہے وہ متعارف ہوئی ہو، جو محرم کے استقبال کیا جاتا ہے، آج کے اس دور میں متعارف ہے، لہٰذا یہ بھی شعائر امام حسین علیہ السلام میں شامل ہیں، جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ عزاداری کرتے ہیں، کالا کپڑا پہنتے ہیں، مناتے ہیں استقبال محرم کو۔ یہ دلالت کرتا ہے تعظیم اور تکریم پر۔ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے، مخصوصاً امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ میں یہاں پر ایک اور عرض بھی کرنا چاہوں گا، قرآن مجید نے مقرر فرمایا ہے ایھا الناس، یعنی اے لوگو۔ اس دور میں کتنے کہ بشریت کی تعداد دنیا میں کتنی ہے؟ بعض نے کہا کہ 8,000 ملین تعداد ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے وہ 8,000 ملین لوگوں کی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حتی قدیر میں بھی فرمایا تھا معاشر الناس۔ حتی قدیر میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ کوئی ایک غیر مسلم تھا؟ تو کیا ان میں سے کوئی مسیحی، یہودی، مجوسی یا کوئی غیر مسلم آدمی وہاں پر موجود تھا؟ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب حضرت فرماتے ہیں معاشر الناس، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اصحاب ہے جس میں سے مومن بھی موجود ہے اور منافق بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ حضرت تمام دنیا سے مخاطب ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ اور غیر نہج البلاغہ میں مقرر فرمایا الناس، یعنی اے لوگو۔ حضرت زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا، جن کا مشہور و معروف خطبہ مسجد نبوی میں وہاں پر جو انہوں نے فرمایا، حتیٰ وہاں پر جو لوگ تھے وہ اصحاب رسول تھے، چاہے مومن یا منافق، لیکن حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام میں بھی اسی طریقے سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ الناس سے مراد کیا ہے؟ جس کا یقیناً معنی یہی ہے کہ اس سے مراد پورے دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، یعنی ضروری ہے کہ اس کو تمام بشریت تک پہنچایا جائے۔ مقدمہ وجود واجب مطلق یقیناً واجب ہوتا ہے، اور اس کا وجود بھی آج کل کے اس دور میں مکلفین کے پاس ہے، جو واقعاً مکلفین ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے ہر حصے میں موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے علماء ہے، طلاب ہے، چاہے وہ یونیورسٹی کے طلاب ہو، حوزے کے طلاب ہو، سب شامل ہیں، یا
جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں، بہرحال جو جس قدر بھی اس کو در کر سکے، مرد خواتین، بہرحال اس میں سے یہ ہے کہ جو شخص کرنے پر قادر ہے، حال اس عنوان سے کہ خود ایک شخص جو ہے وہ بالقوہ نہایت ہی قدرت کا مالک ہوتا ہے، بس یہ سب کے اوپر واجب ہے، واجب عینی ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کہیں منفی الکفایہ پیدا ہو جائے جو کہ نہیں ہے، ابھی اگر ہم اندازہ کریں تو کیا یہ جو 8,000 ملین لوگ ہیں، کیا ان سب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے قصے اور ان کے واقعات پہنچتے ہیں؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے واقعات، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے واقعات، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے واقعات، کیا یہ واجب کفائی امر نہیں ہے؟ ایھا الناس جو قرآن میں ہے، یا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا، یا معشر الناس، یا امیر المومنین علیہ السلام کا الناس، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ایھا الناس، کیونکہ مسجد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ میں انہوں نے خطبہ فرمایا، اور وہ مسجد بھی اس زمانے میں کوئی بہت بڑی مسجد نہیں تھی۔ یہ جو ہے وہ شرعی وظیفہ ہے، اور آج کے اس دور میں سب کے اوپر واجب ہے کہ اس امر کو پہنچائیں۔ ہاں، واجبات عینیہ میں بعض اوقات تزاحم ہوتا ہے، اس کو پھر دیکھنا ہوگا، یا تو یہ تخیل ہو جائے گا، یا جو ہے وہ اہم و مہم کا مسئلہ ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن کلی طور پہ جو ہے یہ واجب عینی ہے۔ اور اس دور میں عاشورہ کو لوگوں تک پہنچانا، یعنی ان واجبات میں سے ایک جو ہے وہ عاشورہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو دنیا تک پہنچانا ایک واجب عینی امر ہے، جو سب کے اوپر واجب عینی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے جو میں نے عرض کی، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور عطرت طاہرہ۔ ہاں، اگر کوئی شخص جو ہے کسی نے نہیں کیا، یا جتنا کر سکتا تھا اس سے کم کیا، تو یہ جو ہے وہ ہو جائے گا خذلان۔ خداوند متعال کی مدد کرنا، البتہ خدا بے نیاز ہے، لیکن ان کی مدد کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو یہ خذلان ہو جائے گا، اور خدا کے حق میں خذلان کرنا حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے حق میں خذلان، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں خذلان، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حق میں خذلان، یہ سب کے سب حرام ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے حق میں خذلان کرنا، یا باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے حق میں خذلان کرنا، یہ سب حرام ہے۔ لیکن جہاں تک سوال ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا، تو ولادت باسعادت کے موقع پر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو سب سے پہلے جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ بار الہ اس شخص کے حق میں خذلان کر جو میرے فرزند امام حسین علیہ السلام کے حق میں خذلان کرے۔ خذلان کے ایک قسم میں سے خذلان ثقافتی یہ ہوتا ہے۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا تھا کہ میں جو نکل رہا ہوں خود سیرت اپنے جد کی سیرت پہ اور اپنے والد امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کروں گا۔ اچھا، ایک قول میں جو ہے فرمایا کہ میں اپنے والد کے سیرت پر عمل کروں گا۔ کیوں اس قول میں جو ہے اپنے جد کا نام نہیں لایا؟ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام اس دور میں بہت سارے دشمن حضرت کے موجود تھے۔ مرحوم عبد الحسین امین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب شریف الغدیر میں نقل فرمایا، اور دیگر علماء نے بھی مختلف جگہوں پر اسے نقل کیا کہ ہر سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، اور 70,000 ممبر اور 10 ممبر، ان منابر سے 70,000 ممبروں سے امیر المومنین علیہ السلام پہ سب و شتم کیا جاتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہر سال میں 52 جمعے ہیں، اور پھر ہر ماہ میں 4 یا 5 جمعے ہیں، اور حتیٰ بہت بڑی تعداد میں
جاہلین قاصر وہ گئے تھے اور صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کیا کرتے تھے. یعنی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے عمدن اپنے والد گرامی کا نام مبارک اٹھایا. یعنی فرمایا یہ وہ سیرہ ہے جو اس سیرت کے ذریعے سے لوگ نجات حاصل کر سکتے ہیں، کہ در حقیقت وہی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے. فرمایا کہ میں اپنے جد کے سیرے پر عمل کرنے والا اور اپنے والد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر. اور حتیٰ جب اس میدان میں گئے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی آواز اٹھی کہ ہم تیرے والد کے بغض میں تجھے قتل کر رہے ہیں. سید الشہداء سے کہا گیا. پس کئی خدا نخواستہ کے فرہنگ و ثقافتی اعتبار سے سید الشہداء علیہ السلام کے حق میں خذلان نہ ہو جائے. اس قدر جتنا میں کر سکتا ہوں وہ کروں تاکہ خذلان نہ ہو جائے اور آپ بھی خذلان نہ کریں. یعنی ہر دنیا کے شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص، چاہے تاجر ہے، چاہے استاد ہے، چاہے کاسب ہے، کوئی بھی ہے، وہ خذلان نہ کریں جتنا وہ کر سکتا ہے. یعنی انسان قاصر مقصر نہ ہو جائے. قاصر تو ہے بہرحال، کیونکہ عقوبت جو ہے وہ قاصر پر نہیں بلکہ مقصر کو سزا دی جاتی ہے. کیونکہ یہ کوتاہی میں عالم کی طرح ہے، جیسے عالم جاننے والا شخص کوتاہی کر رہا ہو. یہ جو ہے یہ مسلم ہے، اور احکام کے اعتبار سے پھر اختلاف ہے جو کہ اپنی جگہ پر ہے. اور یہ جو ہے وہ خذلان فرہنگی و ثقافتی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ثقافت. یعنی جس طریقے سے سید الشہداء علیہ السلام نے حر بن یزید ریاحی رضوان اللہ تعالی علیہ اور اس کے لشکر کو پانی دیا، یہ ایک قصہ اور واقعہ تاریخ بشریت میں بے مثال ہے. باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. ہاں، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کسی حد تک پیش آیا تھا کہ اس سفین میں لوگوں نے جو ہے وہ پانی کو بند کر دیا تھا. امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب نے پانی کو لے لیا تھا اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو بھی دیا، لیکن اس طریقے سے کہ جہاں پر حر 1000 لشکر کے ساتھ آئے اور جنگ کرنے کے لیے آئے اسلحے کے ساتھ. کچھ موارد جو ہے وہ مانے ہوئے، وگرنہ یہ لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا چاہتے تھے. ہاں، لیکن اگر وہاں پر جنگ ہو جاتی تو ایک حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ان سب کے لیے، یعنی 1000 لوگوں کے لیے کافی تھے. چونکہ حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام خود تک و تنہا کربلا کے صحرا میں پیاسے 30,000 لوگوں میں سے کتنے اس نے قتل کیے، لیکن پھر بھی وہ نہ لڑے. تاریخ معصومین میں جنگ انہوں نے نہیں کی، حالانکہ دشمناتے تھے اور حتیٰ کہتے تھے. حتیٰ اس حالت میں سید الشہداء علیہ السلام کے سامنے آیا، اور اگر سید الشہداء علیہ السلام ان کو پانی نہ پلاتا تو بہت سارے لوگ اسی وقت جو ہے اس میں سے مر جاتے. اور حتیٰ سب کو پانی دیا گیا، حتیٰ اس میں سے جو ایک شخص پیچھے رہ گیا تھا، جب وہ خود پہنچا تو سید الشہداء علیہ السلام نے خود اس کو پانی دیا جو پیچھے رہنے والا شخص تھا. یہ واقعہ بشریت کی تاریخ میں بھی مثال ہے، اور یہ فرہنگی و ثقافتی اعتبار سے خذلان ہے اگر یہ سب چیزیں دنیا والوں تک نہ پہنچے. وہ لوگ جو اس کو پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اخبار یا کسی بھی اعتبار سے جو پہنچا سکتے ہیں، ضروری ہے ان کے لیے کہ ان واقعات کو پہنچائے. یعنی اسی قصے کو حضرت حر بن یزید الریاحی رضوان اللہ تعالی علیہ، خدا کی رحمت ہو حر پہ اور خدا کی لعنت ہوں لوگوں کے اوپر جو حر کے ساتھ نہیں آئے. اور اس میں سے کچھ لوگ بہرحال جو حر کے ساتھ آئے تھے، اگر یہ واقعات پہنچائے جائے تو یہ دنیا کو ہلا سکتا ہے.
البتہ آج کے اس دور میں یہ سب چیزیں ممکن ہیں، اگر اس کی فلم بنائی جائے، ویڈیوز بنایا جائے تو یہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تاریخ بشریت میں بے مثال ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی ایک ایک حرکت، ایک ایک کردار جو ہے وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ اس کا یہ ایسا نہ ہو کہ خذلان ثقافتی ہو جائے، اور ہزاروں کی تعداد میں آج کے اس دور میں یہ ثقافتی خذلان ہوتے ہیں۔ البتہ وہ ان لوگوں کے گردن پہ ہیں جو طاقت رکھتے ہیں لیکن نہیں کرتے، جتنی ان کی طاقت ہے اس سے کم کر رہے ہیں۔ یہ ایک چیز، اور دوسری جو خذلان ہے، خذلان میں ایک خذلان شاعری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے شاعر کی تقویت کرنا، اور متاسفانہ جو بعض لوگ حتیٰ ادعائے علم بھی کرتے ہیں اور پھر بھی یہ اشکال وارد کرتے ہیں کہ یہ جو فلانا شاعرہ ہے یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ ہاں، اگر کسی نے وسائل و شیعہ کے روایات پڑھے ہو، یا کسی نے کفایہ اور رسائل کو پڑھا ہو، اگر کوئی شخص جو ہے وہ فقی کا ہم نشین ہوا ہو یا خود فقی ہو، اس قسم کی گفتگو نہیں کرے گا۔ ان چیزوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ معصومین علیہ السلام نے خود تقریر فرمائی ہو یا عملاً اس کام کو انجام دیا ہو، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں شاعری اعتبار سے خذلان، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ قادر ہے کہ کسی ایک شعیرے میں شرکت کر سکے، یا اگر حد عقل وہ نہیں کر سکا تو اس کے پاس ایک عذر شرعی ہونا چاہیے کہ جس سے وہ اللہ بینی و بین اللہ اس کو وہ عذر جو ہے قابل قبول ہو اور وہ ثابت کر سکے۔ ہاں، اگر وہ کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا تو نفرین حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا مستحق ہو جائے گا، چونکہ یہ جو ہے وہ خذلان ہے۔ اور میں نے خود ایک وقت کسی ایک فقی سے خود میں نے سنا تھا جو فرما رہے تھے، وہ اس زمانے میں جہاں تک میرے ذہن میں ہے کہ خود حوزات علمیہ کو تعطیل کیا جاتا تھا، چھٹی ہوتی تھی، اور آج کے اس دور میں بھی چھٹی ہے۔ اس زمانے میں چھٹی ہوتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ شاعر امام حسین علیہ السلام تک پہنچا جا سکے۔ اور در حقیقت عیب کی بات ہے کہ اگر کسی ایک اسلامی ملک میں عاشورے کی چھٹی نہ ہو جائے اور کسی اور وقت جو ہے وہاں پر چھٹیاں ہو جائے، یہ عیب کی بات ہے۔ اس کو چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، لیکن میں چونکہ یہ شخصیت جو ہے خود تاریخ شیعہ کے مہم شخصیات میں سے تھے، تو اس سے خود میں نے سنا، ابھی فوت ہو چکے ہیں، فرما رہے تھے کہ جب عاشورہ کے دن ہوئے محرم کے، تو میں نے سوچا کہ درس میں جو ہے اگر میں درس بھی پڑھوں اور صرف ایک مجلس میں شرکت کر سکوں تو یہ کافی ہوگا۔ البتہ خود قاصر بھی تھے۔ قاصر اور مقصر میں اس عنوان سے کوئی فرق تو نہیں ہے، قاصر ہے تو استحقاق اور عقوبت بھی اس میں ہے، لیکن جہاں قاصر ہیں وہاں پر حکم جو ہے اس کے اوپر جاری ہو جائے گا۔ اور وہ فرما رہے تھے کہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر ایک شخص مجلس میں شرکت نہ کروں تو کیا ہو جائے گا، اور سارے لوگ تو ہے۔ میں نے اسی نیت سے بہرحال ایام میں صرف ایک مجلس میں شرکت کرتا تھا، اور باقی جو میرے پاس اوقات تھے اس میں مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اور خود انہوں نے فرمایا کہ 11 محرم سے میری آنکھ میں ایسا شدید درد شروع ہوا جو 20 محرم الحرام تک جاری رہا، اور میں کچھ بھی مطالعہ نہ کر سکا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ خوش بحال اس کے کہ بہرحال دنیا میں اس کو عقوبت ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ان کو عقوبت کیا گیا ہو۔ اور اس جہت سے بھی وہ یقیناً قاصر تھے، مقصر نہیں تھے۔ تو اس نے بینی و بین اللہ یہی کہا تھا کہ میرے لیے جو ہے وہ اہم اور مہم میں سے اہم یہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو معاملہ ہے یہ ایک استثنائی معاملہ ہے۔ اس قسم کے کوئی ایک دو قصے نہیں ہیں، بہت تعداد میں قصے موجود، اور روایات میں جہاں تک بہار اور غیر بہار میں وارد ہیں
کہ ایک شخص تھا جو ان لوگوں میں سے تھا کہ جو ان 30,000 لوگ جو سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑنے کے لیے آئے تھے اس میں سے ایک شخص تھا۔ تاریخ میں اقل تعداد جو ہے وہ 30,000 لکھی گئی ہے۔ عاشورہ کے واقعے کے بعد یہ شخص سو رہا تھا اور سو کے اچانک اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، حتیٰ جب اٹھا تو اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ایک آنکھ سے نابینا ہو چکے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو کہ جس کے ہاتھ مبارک میں دست مبارک میں تش ہے اور اس تش میں خون ہے، تو مجھ سے فرمایا کہ کیوں کربلا گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ، نہ تو میں نے کوئی تیر پھینکا، نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ کوئی پتھر، بلکہ میں دور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک فرمان بیان فرمایا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک استثنائی واقعہ ہے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھ سے کچھ فرمائش کی اور جب اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا۔ فرمایا 30,000 کا لشکر، اور 30,000 زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ایک فرسخ کو حد اقل پور کر دیتے ہیں۔ اگر اس میں 30,000 میں ایک شخص نہ بھی ہو تو اس کو کیا کا شرط کہتے ہیں، اور یہ عرفی اعتبار سے جو ہے وہ اس کی کوئی موضوع نہیں ہے۔ یعنی ان 30,000 کے لشکر میں آپ نے ایک شخص کو بڑھا دیا، اور حضرت کے اس تش میں سے جو خون تھا وہ تھوڑا سا خون میرے آنکھ میں کیا، جس سے میں جو ہے وہ اندھا ہو گیا۔ اور یہ اس قسم کے قصے کوئی 1 2 3 10 بلکہ اس سے زیادہ قصے موجود ہے۔ معاملہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا استثنائی معاملہ ہے، یعنی اس قدر جو ہے وہ تقصیر، جو کہ قصور بھی نہیں ہے۔ یہ شخص صرف اور صرف ابن سعد کے لشکر میں سے تھا، ان 30,000 لوگوں میں سے ایک۔ حضرت نے فرمایا کہ کشرط سواد، اس کا نام رکھ دیا، جو ہے وہ ایک دقی معاملہ ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ ایک اور مطلب کہ شاعر کے عنوان سے بھی خذلان نہ ہو جائے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ توسیع وسعت دی جائے شاعر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری دنیا میں۔ آج بھی بہت سارے ممالک میں موجود ہے، حسینیات ہے، عزاداریاں ہیں، سب کچھ ہے، یعنی تمام کے تمام مجالس، عزاداریاں، ہر چیز ہے بہت ساری جگہوں پہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ پر ہو چکی ہو۔ بس یہ ضروری ہے کہ دنیا کو پر کیا جائے تاکہ تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے، مخصوصاً غیر اسلامی ممالک، چونکہ اسلامی ممالک میں کم و بیش یہ پہنچ چکا ہے۔ مثلا فلان ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں مثلا نہیں ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ قادر ہے، کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج اور ضرر بھی نہیں ہے، پہنچا سکتا ہے، اس شہر میں اس کو خود جانا چاہیے اور وہاں پر حسینیہ کو تعمیر کرنا چاہیے اور وہاں پر عزاداری کو شروع کر سکے۔ جس طریقے سے مثلا فلاں کسی ایک گاؤں میں جو ہے وہ نہیں ہے تو وہاں پر بھی یہی اقدام کرنا چاہیے۔ اگر پیسے دینے پر قادر ہے تو پیسے دے، حتی لوگوں کو تشویق دلائیں اور پیسوں کو جمع کرے۔ اسلام کا معنی یہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا عرفی طور پہ۔ اور میں یہاں پر ایک چیز اور بھی عرض کرنا چاہوں، ایک شبہ ہے جس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، البتہ ہر جگہ پہ نہیں لیکن ہے، اس کو کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرات اہل البیت علیہم السلام کے ثقافت میں صرف عزاداری نہیں ہے، عزاداری بھی ہے، لیکن وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا کہ ہمارے خوشیوں میں خوشی مناؤ، یہ بھی شامل ہے۔ یہ جو ہے وہ اہل بیت کے ثقافت میں شامل ہے۔ عید غدیر اس میں شامل ہے، جو اہل البیت علیہم السلام کے موالید ہے وہ شامل ہے، دیگر خوشی کے ایام۔ حضرت نے فرمایا کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ زیارت عاشورہ کے حوالے سے امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو کوئی پڑھ سکتا ہے تو ہر روز اس کو پڑھا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سارا سال زیارت عاشورہ کو پڑھنا چاہیے۔ ظالمین پر لعن کرنا یہ پورا سال
سال پورا سال اس کا حکم ہے۔ درود و سلام کرنا امام حسین علیہ السلام پر، آپ کے جد اطہار پر، آپ کے اولاد پر، سب کے اوپر جو ہے وہ سلام کرنا، یہ جو ہے وہ سارا سال کا حکم ہے معصوم کی طرف سے۔ اس کی جو عمدہ ہے وہ ماہ صفر اور محرم میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ آدھے فرمان کو وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا کو پکڑ لیں اور وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا کو چھوڑ دیں، بلکہ دونوں کو لینا چاہیے۔ عاشورہ اور غدیر جو ہے یہ جیسے کہ ایک پرندے کے دو پر ہے، اور یہ جو ہے وہ اسلام صحیح جو ہے وہ یہی ہے، یعنی غدیر اور امثال غدیر جس کو وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا کہا گیا ہے، چاہے وہ افراح تولی ہو یا افراح تبری، اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں کو انجام دیا جائے۔ وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحٍ وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنٍ۔ خدائے عز و جل نے قرآن مجید میں ایک چیز فرمائی ہے اس کو لااقل میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ لیکن جہاں تک میں نے محققین اور ان لوگوں کو دیکھا ہے، نہیں دیکھا میں نے۔ اگر کسی ایک محقق نے اس قسم کا کچھ دیکھا ہو تو بہتر ہے کہ مجھے بھی بعد میں تذکر کرے۔ یعنی قرآن مجید سے پہلے جو فصحائے عرب تھے، اس حوالے سے میں نے نہیں دیکھا قرآن مجید میں مثقال جو کہ خود مصدر میمی ہے، جو کہ در حقیقت ثقل سے ہے، یعنی سنگینی اور بھاری پن، یعنی مثقال ذرہ۔ ذرے کا کیا معنی ہے؟ ذرہ اس کو نہیں کہتے جس کو عرب ذرہ کہتے ہیں، یعنی ایٹم، بلکہ مقصود جو ہے وہ ذرہ لغوی ہے، ذرہ عرفی ہے۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ ذرہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ تاریک ہو اور وہاں پر کوئی سوراخ ہو اور اس سوراخ سے سورج کی کرن اور سورج کی روشنی اندر آ رہی ہو، اور اس روشنی میں اگر غور کیا جائے جو ذرات ہے اس میں سے ہر ایک کو ذرہ کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں فرمائے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی اس سے مراد کیا، اس ذرات کا جو ہے وہ کوئی وزن ہے؟ مثقال کا معنی ہوتا ہے یعنی بھاری پن۔ اس ذرات کے چند ملین جو ہے وہ کتنے گرام ہو جائیں گے اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ وزن ذرہ، نہ یہ کہ حجم ذرہ، جب بھی ہے اس کا، چونکہ جب تاریکی میں روشنی آ جائے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کو سڑک پہ جو ہے روشنی میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور حتیٰ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرے، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، پیسے کے ذریعے سے ہو، خوشبی کے ذریعے سے، لوگوں کے درمیان تعلقات کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہو، مثلا کسی کو کالا کپڑا دے جو تاکہ وہ پہنے، اور حتیٰ زنجیر زنی کے وسائل فراہم کرنا یا سینہ زنی کے وسائل فراہم کرنا، اس کے علاوہ جو دیگر ابزار ہے کہ جو عزاداری میں عرفاً استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو اگر تہیا کیا جائے، اور حتیٰ اگر اس نے تھوڑی سی بھی اس میں مدد کی، قرآن نے فرمایا کہ حتیٰ جو ذرہ ہے نا، اس ذرے کو یہ شخص جو ہے وہ حس نہیں کرے گا بلکہ اس کو دیکھے گا، اس کو حتیٰ حس بھی کرے گا۔ یعنی اگر ایک موقع ہے اور اس موقع میں ایک شخص نے 5 گھنٹے کام کیا، یہ بھی حساب ہوگا۔ ایک شخص نے جو ہے وہ 5 گھنٹے 1 منٹ حساب کیا، تو یہ جو 1 منٹ ہے یہ بھی حساب ہوگا یارہ۔ اور حتیٰ اگر کسی نے 5 گھنٹہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ، اس کا بھی حساب کیا جائے گا، یعنی جتنا کچھ بھی ہے اس کا حساب ضرور و ضرور ہوگا۔ اور اگر وہ شخص نہ کرے جو کر سکتا ہے تو یقیناً یہ خذلان ہے، حتیٰ حساب جو ہے وہ 1 سیکنڈ، آدھے سیکنڈ کا بھی
حساب ہوگا، اس کے پیسے ہو، کردار ہو، گفتار ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کا حساب ہوگا۔ روایات کا ایک ذخیرہ موجود ہے، البتہ میں روایات کو نہیں لکھ چکا، لیکن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اہل علم ہے وہ جا کے خود بررسی کر سکتے ہیں، بحار میں، وسائل میں، دیگر کتب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک پیسے کے ذریعے سے مدد ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں، اور وہ اس پیسے کو عزاداری سید شہداء علیہ السلام، جو کہ نیک کاموں میں سے بہتر نیک کام ہے، اس میں خرچ کر سکتا ہے، نہیں کیا، یہ پیسے جو ہے وہ خود اس کے ہاتھ سے چلے جائیں گے، اور یہ معجور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے نکتہ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مرارت دنیا حلاوت الآخرہ، یعنی دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی شیرینی ہے۔ یعنی اگر ایک مومن جس کے پیسے کہیں گم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے مرارت ہے، اور مرارت بھی عام مرارت ہے۔ اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بھی بدلہ دیں گے آخرت میں، اور کتنے برابر، 5 برابر، 10 برابر، 100 برابر، واللہ اعلم۔ لیکن اگر یہ شخص جو ہے وہ متوجہ بھی ہوا کہ اس کو میں نے خرچ کرنا ہے اور کسی نیک کام میں خرچ کرنا ہے، جس میں سے اہم جو ہے عزاداری سید شہداء علیہ السلام، اس کے باوجود بھی اس نے خرچ نہیں کیے، تو یہ پیسے اس کے ہاتھ سے چلے ہی جائیں گے، اور ساتھ میں معجور بھی نہیں ہوگا۔ یعنی مرارت دنیا اور حلاوت الآخرہ بھی نہیں ہوا۔ اس حوالے سے متواتر روایات موجود ہیں۔ ایک شخص خود میرے پاس آیا، یہ شخص آیا اور اس کے ضروریات سے ہٹ کے اس کے پاس ایک بھاری رقم پیسے موجود تھے، جو کہ ایرانی پیسوں میں آج کل کے اس دور میں 10 ملیارد کے 10 ملیارد کے برابر پیسے تھے۔ تو میں نے بہرحال ان سے کہا کہ آپ یہ پیسے دے دیجئے گا، خرچ کر لیں امام حسین علیہ السلام کے شاعر میں۔ تو اس شخص نے کہا کہ پیسے نہیں ہے، نقد نہیں ہے، زمین ہے۔ میں نے کہا زمین کو جو ہے وہ بیچ دے۔ تو اس نے جو ہے وہ بہرحال اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس نے یہ کام نہیں کیا، اور اگلے ساتھ خود میرے پاس آیا اور کہا کہ حتیٰ وہ جو پیسے میں نے خرچ نہیں کیے تھے، اس میں سے کوئی ایک پیسہ بھی میرے کام نہیں آیا، سب جو ہے وہ ایسے ہی چلے گئے۔ حتیٰ روایت میں موجود ہے کہ اس قسم کے لوگوں کا کوئی اجر بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس وقت جو ہے انسان، چاہے پیسہ ہو، اس کی عزت ہے، چاہے اس کی شخصیت ہے، اس کو جو ہے اگر امام حسین علیہ السلام کے کام میں لا سکتا ہے اور اس نے نہیں لایا، تو یہ ایک ایسی جگہ پر اس کے ہاتھ سے چلے جائیں گے کہ جہاں پر وہ معجور بھی نہیں ہوگا، اس کو کوئی اجر بھی نہیں ملے گا، اور وہ جو ہے وہ مرارت دنیا اور حلاوت الآخرہ یہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا، اور حتیٰ اس کا بھی وہ مستحق نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ یہ عموم خصوص میں وجہ ہے۔ حال میں اسی جملے کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ ہے کہ خود ہمارے لیے بہرحال وہ فرمائش ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا بارگاہ اللہ سبحانہ و تعالی میں کہ تو بھی ان اشخاص کے حق میں خذلان کر کہ جو میرے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے خذلان کرتے ہیں۔ خصوصاً جو لوگ غیر اسلامی ممالک میں زندگی گزار رہے ہیں، کوشش کرے کہ مجالس حسینی کو توسیع دے سکے، وسعت اس میں لا سکے، مجالس میں، عزاداریوں میں، شاعر حسینیہ میں وسعت لا سکے، چونکہ اس ممالک میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں عزاداری نہیں ہو جاتی، تو انسان اس حوالے سے کوشش کرے، پیسوں کو جمع کرے، کسی کو دے دے، جتنا بھی اسے ہو سکتا ہے وہاں پر انعقاد عزاداری کی جا سکے۔ جہاں پر ایک مشہور فرمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو 11 محرم کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اسباب تذکر، وگرنہ حضرت امام سجاد علیہ السلام ان سے بہتر جانتے تھے۔ حضرت
سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت امام سجاد علیہ السلام کو اسباب تذکر مخاطب کر کے فرمایا کہ ہر چیز میں کچھ جو ہے وہ ائمہ کفر ہے جو کہ اشیاء و ضلالہ ہے، یہ وہ افراد ہوں گے جو ضد سید شہداء علیہ السلام کام کرتے ہوں گے، فلا یزدادوا الا علوا۔ لیکن ہم اور آپ بھی ضروری ہے کہ امتحان دیں، یعنی اس قسم کے لوگ جیسے میرے پاس وہ شخص آیا تھا اور اس نے کہا میرے پاس زمین بھی ہے، میری ضرورت میں بھی نہیں ہے، لیکن امتحان میں جو ہے اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس قسم کے امتحانات، یعنی وہ شخص جو زیادہ پیسے دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا، ضروری ہے کہ اس کا امتحان اسی چیز سے لیا جائے۔ شخص جو ہے وہ زیادہ تشویق کر سکتا ہے، کم تشویق کر رہے لوگوں کو۔ اور میں یہاں پر ایک نقطہ مزید عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ میں ذہن میں کہیں میرے ذہن سے نہ چلا جائے، اربعین حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہرحال کوشش کی جائے کہ موبائل، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ جس کے پاس جو چیز بھی ہے مجالس میں، کہ اس عنوان سے جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ اربعین حسینی ایک سال سے دوسرے سال اس میں پیش رفت آ سکے۔ یعنی کیوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے 20 ملین لوگ ہی آئے، کیوں 30 ملین لوگ نہ ہو جائے، کیوں 40 ملین لوگ نہ ہو جائے، کیوں 100 ملین نہ ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کے 100 ملین عقیدت مند دنیا میں نہیں ہوں گے، 500 ملین عقیدت مند امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں نہیں ہوں گے، اور خود جو کہ صدہا ملینز کی تعداد میں شیعہ ہے، یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ غیر شیعہ اور حتی کفار بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے عقیدت مند ہے، جس کو آپ دیکھتے ہیں۔ اعتبار سے سب کو کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً حکومتوں میں، کہ جہاں بہرحال تھوڑی بہت آزادی ہے اس کا فائدہ اٹھا دیا جائے۔ یعنی انسان جو ہے وہ چند نفر آپس میں مل کے اس وزیر تک، اس مشیر تک، یہاں وہاں جا کے، تاکہ غیر اسلامی ممالک میں بھی اربعین کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ اس کے خاص احترام کے قائل ہو جائیں، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ تسہیل اور آسانیاں ہو جائے ظاہرین سید الشہداء کے لیے، خصوصاً وہ لوگ جو خود پیسے دے سکتے ہیں یا کسی سے جمع کرا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے زیارت کے لیے بھیجیں۔ اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم گاڑیوں کے ذریعے سے لوگوں کو کربلا بھیجے اربعین حسینی کے لیے۔ اگر استطاعت ہے تو مثال کے طور پہ جہاز کو جو ہے وہ کرایہ کیا جائے، اور یہ جو جہاز کو کرایہ کرنے والی بات ہے یہ عام دنیا میں عام سی بات ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی سے ہی یہ اقدام کیا جائے، اور انشاءاللہ العزیز ایک سال سے دوسرے سال اس میں پیش رفت اور زور و شور بڑھ جائے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس اعتبار سے کوئی اقدام نہ کرے تو یہ عرفی اعتبار سے خذلان کر رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ جو قاصر ہو، وہ ایک اور بات ہے، البتہ وہ بھی دنیا اور شاید ان کے مقامات کے اعتبار سے ان کے لیے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نقصان کرے، بس صرف قاصر جو ہے اس کو آخرت میں سزا نہیں ملتی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی امام حسین علیہ السلام کے برکت سے ہم پہ لطف نظر فرمائے، مجھ پر، آپ لوگوں پر، اور ان لوگوں پہ جو میری ابھی آواز سن رہے ہیں یا بعد میں آواز سنیں گے، کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ حتیٰ اسی مثقال ذرہ کے برابر امام حسین علیہ السلام کے حق میں خذلان نہ کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔